میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے، قابل رحم مان لیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس پر توجہ کی جائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں۔ وہ لوگ تھے جو کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں۔ کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، وقار، خودی ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قحط ہو گیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کا ماحول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا سارا بھروسہ، اپنی ساری توجہ، اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے۔ اور یہ ذہن بنائے زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے 2 قطرے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا تھوڑا کم کریں۔ اور بالخصوص آج اپیل کروں گا، استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے، بڑی بڑی باتوں۔ اقبال نے شکوہ کیا، اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے۔ یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑھ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی، یہ انہیں کہتے ہیں پڑھ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے، پڑھ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لو گے، یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا؟ ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ، انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے، تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا ملک چلاؤ گے، تم انقلاب برپا کرو گے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی صحیح مل جائے گی، چندہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا؟ کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ، تگڑی۔ یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو ماموں امیر ہے تو فلانی خالہ باہر ہے تو فلانا ذرا مہربانی۔ کوئی بھی نہیں مہربانی کرتا، مہربانی جب بھی کرتا ہے یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا۔ نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے، طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے۔ چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں۔ ہم تو بانٹنے والے لوگ ہیں۔ چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا، یہ انداز اہل ایمان کا بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے۔ طاقتور ہے نا، اس کی شان زیادہ ہے، یہ جو با ہمت ہے، با حوصلہ ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہیں، یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے، اللہ کے حضور اس کی قدر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے
اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا, کنجوسی سے بچا, اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے. حضور دعائیں مانگا کرتے تھے. دیکھیں بیمار انسان ہو جاتا ہے, اگر وہ سوچے نا رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری کا لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں, کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجد میں لے آتی ہیں بندے کو اگر وہ غور کرے تو. آپ یہ حدیث پاک سنیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا, ضد نہ کرو, اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. اب جب کسی کو پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی, بیماری میں کتنا سرور آئے گا. پھر تو انسان ہمیشہ چاہے گا کہ مجھے وہ چیزیں ملیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے, لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے. ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں, میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ابھی سفر شروع نہیں ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا, کیوں کر ہوگا, لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں, بڑے مسئلے خراب ہیں. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک گیئر لگا لیتے ہیں, اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہی رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے, لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اترے. کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دستے قدرت میں ہے, لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ, میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں. تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا, میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا. ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا, آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں, کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں, اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے. بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پرا, یہ دور ہی نہیں ہے. ہم کوئی ایسا ذوق, کوئی مزاج, کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی, بیٹھنا نہیں چاہتی, چلنا نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں, موبائل میرے ہاتھ میں رہے, باقی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو. جب انسان دیکھیں نا, ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے, اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر, تھوڑی ورزش بھی کیا کر. اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں, یہ گھٹنے ہیں, یہ کونیاں ہیں, اللہ نے جوڑ بنائے ہیں, اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے. لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگا لود ہو جائیں گے. تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں, آپ اعصابی طور پر مضبوط ہوں. یہ جو کمزوری ہے نا, ذہنی کمزوری, میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے. وہ بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین آج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی, اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر. یہ آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے, یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے, آپ نے اسے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے. یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. یہ ماحول مطلب متضاد ہے. یہ کاکروچ دیکھ کر چیخے مارنا نا, یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے. چھپکلی دیکھ کر نا چیخے مارنا, یہ امیر گھروں کی علامت ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی علامت. یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے, کاکروچ سے ڈرتی ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا, تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی, یہ میدانوں میں نکلے گی. بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جہاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پر ہوتا ہے؟ اعصابی مضبوطی ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے, اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے, اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے. آپ ایک حدیث دیکھیں ترمذی میں موجود ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی. اللہ نے پہاڑوں کو میخے بنا کر, قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی.
फरिश्ते फौरन अर्ज गुजार हुए कि मालिक तेरी सबसे ताकतवर मखलूक ये पहाड़ है? फरमाया नहीं, लोहा जो है ना वो पहाड़ों से भी ताकतवर है, क्योंकि लोहा पहाड़ को काट देता है। या अल्लाह फिर लोहा सबसे ताकतवर है? फरमाया नहीं, आग इससे भी ताकतवर है। क्या आग सबसे ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, पानी भी है। क्या पानी ताकतवर है? फरमाया हवा भी है, जो पानी का रुख फेर देती है। मुसलमानों, खुदा रहा, इससे बड़ा ज़ौक़ नहीं मिलेगा। मैं ताकतवर होने का तरीका बता रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि मैं बोलता ज्यादा हूं इसलिए मैं ताकतवर हूं, मेरे पास असला ज्यादा इसलिए मैं ये देखो हुजूर ने बताया ताकतवर कौन होता है। या रसूलल्लाह, पत्थर पहाड़ ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, उन पर तो लोहा है, लोहा ताकतवर है। नहीं, उस पर तो आग है, आग ताकतवर है। नहीं, उस पर तो पानी है, पानी ताकतवर, उस पर तो हवा है। तो हुजूर फिर मेहरबानी करें, बताएं ताकतवर कौन है। तो ये देखो ना, ये याद रखो ना, ये कायनात के सबसे बड़े हिकमत वाले महबूब की बात याद रखो ना। हुजूर फरमाने लगे, सबसे ज्यादा ताकतवर वो मोमिन है जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं लगने देता। इस हाथ से सदका दिया और इस हाथ को पता, जिसमें ये अखलाकी ताकत आ जाए ना कि अल्लाह के रास्ते में देखकर फिर उसे छुपाना आ जाए, वो बड़ा ताकतवर आदमी। तो मैं ये सबसे बड़ा ताकतवर है जिसने अपने रब से राज नियाज शुरू कर लिए। अल्लाह के रास्ते में देता है, फिर किसी को खबर। ये कौन सी ताकत है? ये रूहानी ताकत है, ये अखलाकी ताकत है, ये किरदार की ताकत, ये सोचों की ताकत है, ये आपके मिजाज के बुलंद होने की ताकत है। लेकिन अगर मस्जिद में टाइलें लगवा कर भी एक टाइल पे नाम लिखवा लिया है, अगर कहीं ताउन करके भी कहा मेरा जिक्र करो, कोई खिदमत करके कहा मेरा नाम लो, फिर आप कमजोर हैं, फिर आप ताकतवर नहीं हैं, फिर आपने बुज़दिलों जैसा काम किया, फिर आपने वो रंग इख्तियार किया है जो शायद आपको ज़हनी तौर पर बड़ी कोफ्त में मुब्तला कर। तो आसाबी ताकत, आसाबी कुव्वत। आप देखें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर ने तरबियत की थी ना। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि तासुब की ऐनक ना किसी ने पहनी हो, वरना कायनात में इश्क की दास्तान ख़त्म हो जाती है जनाब सिद्दीक़ अकबर पर। जो प्यार उन्होंने मदीने वाले महबूब से किया है कोई कर ही नहीं सकता। और हर वक्त की जुदाई, हर वक्त की, यानी बैठे बैठे ना हुजूर के विसाल के बाद बैठे बैठे हज़रत सिद्दीक़ अकबर उठ के ना तो एक रास्ते पे चलना शुरू हो गए। किसी ने पूछा, वो बकर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, यार एक दिन ना महबूब 2-3 दिन के लिए कहीं गए थे, इस रास्ते वापस आए थे। जिन्हों दे दिल पर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। परेशान हूँ तो दिल कर रहा है पता नहीं यहाँ से आ ना जाए। इतना ज़्यादा महबूब की गुलामी और नबी पाक की मोहब्बत का ज़ौक़, लेकिन आसाबी तौर पर मजबूत कितने थे। हुजूर के विसाल के बाद जिस बंदे ने अपने परों के नीचे पूरी उम्मत को संभाल लिया है ना, उसका नाम भी अबू बकर सिद्दीक़ ही है। ऐसे ऐसे संभाल लिया, सब संभाल, दुख सबसे ज़्यादा, लेकिन संभाला। कोई ज़कात का मुनकर पैदा हो रहा है, कोई ख़त्म नबूवत पे हमला कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया सारे लश्कर रवाना करो, जहाँ जहाँ हुजूर ने फरमाया था जिहाद करो। फरमाया जो एक रस्सी भी ज़कात की नहीं देगा वसूल करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर हालात बड़े और तरह के हैं, कैसे काम चलेगा? हजरत उमर जैसे दलेर बंदे भी कहने लगे जनाब ये निज़ाम कैसे चलेगा? तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, उमर तुझे तेरी माँ रोए, तू बड़े मजबूत मिजाज का था, ये मुझे क्या पैगाम दे रहा है? फरमाया उमर याद रख, अगर मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे मेरा आके गोश्त भी नोच के ले गए, तो फिर भी मैं उन उसूलों पर खड़ा रहूंगा जिन उसूलों पर मदीने वाले रसूल ने मुझे खड़ा किया है। जरा गुंजाइश, हम यहां से मजबूत लोग हैं, यहां से ज़हनी बुलंदी, ज़हनी पुख्तगी, ये हुस्न है जिंदगी का। ये क्या बात हुई? परसों फैसला कोई और था, सवेरे प्रोग्राम कोई और बन गया। कल फलाने का मुरीद था, आज मुझे फैज नहीं मिला, इधर जा रहा हूँ। परसों फलाने को उस्ताद बना बैठा था, आज मेरा प्रोग्राम बदल गया है। कल मेरी सोचें और थी, आज मेरी सोचें और हैं। जो कौम सारी जिंदगी ताय्युन ही ना करे वो काम कैसे करेगी? जो रास्ते का आगाज ही ना करे वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगी? तो कमजोर बातों से निकले, बुज़दिलाना सोचों से बाहर आए, तय करें जिंदगी में ये कुछ हमने करना है। मैंने कहा है निकले मैदान में जीतने के लिए, फिर रब की मर्जी है, फिर अल्लाह की मर्जी है। सारी जिंदगी सहाबा पर कर्ज रहा, कर्जे भी रहे, खिदमतें भी होती रही, जिहाद भी होते रहे, ड्यूटियां भी होती रही, सारे काम ही होते रहे। हमारा ये मिजाज है, एक दुख आ गया है सारी खुशियां ही गई, बस सारा कुछ खत्म कर बैठते हैं। तो थोड़ी सी ना